چار میرے سمیت چار فرشتے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو، تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو، تو اللہ کہے گا اسکت فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِي، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرافیل اسرائیل۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی اسرافیل۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ نیچے اسرائیل، کون باقی؟ ہوں دی واری لگ گئی، ٹنگاں ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں، کون باقی؟ اللہ اب تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی، باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں، باقی سب برباد ہیں۔ ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں ہیں؟ ہٹو بچو کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، سب نے مرنا۔ میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں، 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی، حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے، کنوؤں سے پانی لایا گیا۔ ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا، بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے، علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے، آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ اب سننا اپنے نبی کی بات، لوگوں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت میں لے گی،
جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں، فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں، ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے۔ میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو، بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے، پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا، تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو، جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی، یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے،